بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دا شو۔ صاحبوں، نواز شریف صاحب سے لوٹی ہوئی رقم نکلوانے کے بجائے عدالت نے، نیب کی ایک عدالت نے ان کی جو ضبط شدہ اثاثے تھے وہ بھی ان کو واپس کر دیے، جس میں 1650 کنال زمین تھی لاہور میں، اور ایک گاڑیوں کی، مہنگی گاڑیوں کا ایک فلیٹ تھا۔ معاف کیجیے گا۔ اچھا، یہ فیصلہ نیب کی عدالت میں جج محمد بشیر نے سنایا۔ یہ جج بشیر صاحب وہی ہیں جنہوں نے 2018 میں مریم کو، نواز شریف کو، ان کے داماد صفدر کو ایون فیلڈ میں جیل کی سزا سنائی تھی۔ اس وقت اوپر سے فیصلہ تھا کہ ان کو سزا سنا دو۔ اوپر سے مطلب اس اوپر والے کا نہیں، یہ جو پاکستان میں اوپر بیٹھتے ہیں جرنیل، ان کا فیصلہ تھا سزا سنا دو، سزا سنا دی۔ آج کے جرنیل کا فیصلہ ہے کہ ان کو رہا کر دو، ان کو رہا کر دیا۔ کیسا آئین، کہاں کا قانون، کچھ نہیں ہے۔ صرف گینگز سے پاکستان چل رہا ہے، کہیں مافیا کا گینگز ہے، کہیں جو ہے وہ پولیٹیشین کا گینگ ہے، سب کے مفادات ہیں، اور جو مچایا ہوا ہے، آپ رن پڑ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا صاحب، اسی ہفتے، پچھلے ہفتے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے اس کیس کی سماعت ہوئی، تو وہاں پہ جو وکیل نواز شریف کی طرف سے گئے تھے، انہوں نے جا کے جب بحث شروع کی تو جسٹس گل حسن جو تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کی اپیل جو ہے وہ ہم سماعت اس کی کیوں کریں، کیا وجہ ہے؟ تو وکیل نے کہا نواز شریف کے کہ نیب نے غلط فیصلہ سنا دیا تھا، غلط سزا دے دی تھی، اس لیے ہم نے اپیل دائر کی ہے۔ تو جسٹس گل حسن نے کہا نواز شریف پر مقدمہ کیا تھا؟ تو وکیل بولے غیر قانونی طریقے سے لندن میں فلیٹس خریدنے کا مقدمہ تھا۔ جسٹس گل حسن نے کہا کیا آپ انکار کرتے ہیں کہ لندن کے فلیٹس نواز شریف کی ملکیت نہیں ہیں؟ وکیل بولے جی، وہ نواز شریف کی نہیں، ان کے بچوں کی ملکیت ہیں۔ جسٹس گل حسن نے کہا کیا وہ بچے نواز شریف کے ہیں؟ وکیل بولے جی، وہ بچے نواز شریف کے ہیں۔ جسٹس گل حسن نے کہا نواز شریف کے بیٹوں کی عمر کیا ہے؟ وکیل نے کہا ایک 42 سال کے ہیں، دوسرے 44 سال کے ہیں۔ جسٹس گل حسن نے کہا فلیٹ خریدتے وقت 1993 میں ان کی عمریں کیا تھیں؟ وکیل کو کہنا پڑا ایک 16 سال کے تھے، ایک 18 سال کے۔ جسٹس گل حسن نے کہا وکیل سے کہا آپ نے وکالت کس عمر میں مکمل کی اور پہلی رقم کب کمائی؟ وکیل صاحب بولے 24 سال کی عمر میں میں نے وکالت مکمل کی۔ جسٹس نے کہا اور پیسہ کب کمایا؟ کہیں گے 25 سال کی عمر میں میں نے کوئی 2500 روپے کمائے تھے۔ جسٹس گل حسن بولے اگر آپ افلاطون بھی ہوتے، بہت ہی سپر جینیس بھی ہوتے، تو بھی آپ اس عمر میں 24 سال میں اربوں روپے کے فلیٹس نہیں خرید سکتے تھے۔ چاہے کچھ بھی ہوتا، 16 سال کی عمر میں اربوں روپے کے فلیٹس جو ہے نا، وہ لندن جیسے اس میں ملک میں آپ نہیں خرید سکتے تھے۔ تو اس کا جواب دیجئے۔ اب وکیل صاحب خاموش۔ جسٹس گل حسن اور فارورڈ کہنے لگے ہم یہیں پہ بیٹھے ہیں جب تک کہ آپ جواب نہ دیں۔ جواب دیجئے، کیا یہ ممکن ہے کہ 16 سال کا بچہ اربوں ڈالر کی پراپرٹیز خرید لے؟ پھر وہ کہنے لگے، وکیل صاحب کہنے لگے جس صاحب وہ دراصل میں جو ہے نا، میرا ایک اور بھی مقدمہ ہے، ذرا مجھے وہاں جانا ہے، آپ یہ ملتوی کر دیں کل تک کے لیے۔ صاحبوں، یہ صحیح بات ہے، سوچنے سے لائق ہے کہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے وہ کہتے رہے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہیں نواز شریف صاحب ان فلیٹس کے متعلق،
اب وہیں جا کے 4 سال تک وہ رہتے رہے. بچہ کہتا رہا یہ تو کرائے کے ہیں، ہم تو کرایہ دے رہے ہیں. اور یہ آن ایئر چیزیں موجود ہیں، مطلب یہ نہیں کہ کسی کی کتاب میں لکھی تھی وہ صفحہ پھاڑ دیا کسی نے، نہیں، ویڈیوز موجود ہیں ان کی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو کرائے پہ رہتے ہیں ان فلیٹس میں. پھر ایک کہتا ہے نہیں جی ہمارے ہیں، پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ ہماری بہن کے نام پہ ہیں، یہ اس کے ہیں. اور بہن کہتی ہے میری تو کوئی پراپرٹی ہے ہی نہیں، نہ پاکستان میں نہ لندن میں تو ابا جی کے گھر پہ رہ رہی ہوں، میں تو بڑی مشکل میں ہوں. شوہر جو ہے بڑا نکھٹو ہے، کچھ کر نہیں رہا، اور میں بڑی کوشش میں ہوں کہ وہ کچھ کام سیکھ لے، کر لے. تو اس کی یہ مشکلات ہیں. اتنا لوٹا، ایک ایک چیز سامنے موجود ہے، پروف موجود ہے. مثلا 300 ارب سے زیادہ رقم لوٹ کے یہ منی لانڈرنگ کر کے چلے گئے نواز شریف صاحب. اور کتنے 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ. عمران خان نے اس وقت باجوہ سے کہا ان سے $5 بلین ہی نکلوا لو تاکہ کچھ گھر کا کام چلے، مشکلات ہیں معاشی طور پہ. باجوہ نے کہا نہیں آپ ان کو کچھ نہ کہیں، آپ اور دوسرا رستہ ڈھونڈیں. وہ اس کے ساتھ شامل تھے. اب اس سے زیادہ آپ کو اس عمر میں کوئی اور پروف تھوڑی چاہیے سمجھنے کے لیے یہ ساری باتیں. 50 روپے پہ چلے گئے، آپ اب واپس آئے. کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ 4 ہفتے کا کیا کہ 4 سال تک لگا کے آئے، کہاں تھے آپ؟ عدالت کی کتنی بڑی توہین کی آپ نے، کسی نے پوچھا؟ پیچھے چیف آف آرمی کھڑا ہے تو کوئی کچھ نہیں پوچھے گا. یار ایسے ملک چلے گا؟ دیانتداری سے بتائیے. یہ معاشرہ آگے بڑھ سکتا ہے جہاں کے 2 پاور ہاؤسز ہیں، ایک اسٹیبلشمنٹ اور ایک عدلیہ، یہی کرپٹ ہوں؟ جب تک یہ بہتری نہ چاہیں، اللہ ان کے دلوں کا نہ پھیرے، کوئی چانسز نظر نہیں آتے کہ قوم جو ہے وہ آگے بڑھ سکے گی. لیکن ایک بات بہت اچھی ہے، وہ بات یہ ہے کہ عوام جو ہے پاکستان کی، وہ ان حالات میں بھی گیو اپ نہیں کر رہی، اور گیو اپ نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں جب آپ کو سب کچھ پتا ہے تو آپ چھوڑیں یہ سب. میں نے کہا نا، چھوڑیں گے نہیں. جب تک آخری سانس ہے، فائٹ ول بی آن، ول فائٹ، رکیں گے نہیں. ہمیں رزلٹ کیا نکلیں گے یہ تو ہمارے بعد بھی شاید ایسے ہی چلتا رہے، لیکن ہم اپنا گیو اپ نہیں کریں گے. یہ ہمارے باپ کی نشانی ہے. ملک بڑے لوگوں نے قربانی دی ہے اور ہمیں اس سے پیار ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو. یہ 2 پاور ہاؤسز ہیں، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ. ان میں کتنی کرپشن ہے یہ اب سامنے آنا شروع ہوئی ہے، اور اس کو سامنے لاتے رہیے. جب لاتے رہیں گے تو ہی اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا. اگر چھپاتے رہیں گے تو نتیجہ نہیں نکلے گا. آج تک یہ رہا کہ گندگی پہ کارپٹ بچھاتے رہے، جو بھی گندگی کسی بھی جرنل نے کہ ہم خاموش رہے. نہ خاموش رہنے کا وقت گزر چکا ہے. یہ عدالتیں انصاف مہیا کر ہی نہیں سکتی، یہ اپنا بنیادی فرض ہی بھول چکی ہیں، یہ اپنے مقصد کا شعور کھو چکی ہیں. وہ ایک جج تھے ہمارے امریکہ میں، کیا نام تھا ان کا، اولیور وینڈیل. ہی once said they are the court of justice, court of law, not court of justice. ان جیسی عدالتوں کے لیے وہ کہتے تھے they are court of law, not court of justice. یہی حال پاکستان کی عدالتوں کا ہے. غریب عورت کا میں نے پڑھا تھا کہ وہ سلائی کی مشین کے ضبط کر لیا، اس کو 4 سال تک قید دے دی ہے، اور مریم کو چھٹی دی ہے، ایسی وہ دی ہے کہ وہ گھومتی پھر رہی ہے، اس کو کوئی سزا نہیں ہے. اب کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے ہمارے اختیار میں ہیں، جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے. فوری توقع مت رکھیے پاکستان سے، فوری توقع ٹھیک ہونے کی نہیں رکھیے. ہمارے والد صاحب ہمیں بتاتے تھے، کہتے تھے بیٹا پاکستان کے لیے آپ کا کردار جو ہے نا، وہ ڈاکٹر والا کردار تعین مت کیجئے، آیا دیکھا نسخہ لکھا پرسکرپشن اور چلا گیا. نہیں، تیماردار کا تعلق ہے ہمارا پاکستان کا. ساری رات کھڑا رہتا ہے پیچھے تیماردار. مریض کہتا ہے کروٹ دلواؤ، پانی لاؤ، صبح کب ہوگی، وہ امیدیں دلاتا رہتا ہے. تو آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. آپ کو یہ سوچنا چاہیے جب تک کہ تعلیم اکراس دا بورڈ نہیں پھیلے گی، یہ اندھیرا غالب رہے گا، یہ دور نہیں ہوگا. پوائنٹ نمبر 2،
اپنا حق اس طرح مانگیے، اس طرح لڑیے کہ لوگ آپ کو جوائن کریں، نہ کہ آپ سے بدزن ہو کے دور ہو جائیں، جیسے انہوں نے کیا تھا، یہ ایم کے ایم والوں نے حق صحیح مانگ رہے تھے لیکن اس طرح لڑے کہ یہ بد کردار نظر آنے لگے اور وہ مقصد پیچھے رہ گیا۔ اچھا، ہمارے درمیان میں کامن سینس کی بہت کمی ہوتی ہے، ہر بات میں بات سمجھنی ہو یا سمجھانی ہو، کامن سینس جو ہوتا ہے وہ پریویل نہیں کرتا، جبکہ کامن سینس جو ہوتا ہے وہ قانون کے بہت قریب قریب ہوتا ہے، اس کو آسانی سے مانا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی بحث کریں پولیٹیکل، یہ جو آج کل ہماری چل رہی ہے کہ ظلم کا بدلہ ووٹ، یہ ہے کامن سینس جو ایک دم جا کے کمیونیکیٹ کرے گا اور لوگوں کی سمجھ میں آئے گا اس کامن سینس۔ اور آخری بات میں اپنے تمام دیکھنے والے سے کہتا ہوں، صرف اپنے حق کے لیے لڑنا نہیں سیکھیے، دوسروں کے حق کے لیے لڑنا سیکھیے، ان کے لیے بھی اسی شدت سے اٹھیے جیسے اپنے حق میں اٹھتے ہیں۔ جس روز کردار میں یہ بنیادی چینج آ گئی کہ آپ کہیں کہ جو ظلم میرے ساتھ ہو گیا اب میں اس کے ساتھ نہیں ہونے دوں گا، دوسرے کے ساتھ، چاہے اس سے میرا کوئی خونی تعلق ہو یا نہ ہو، لیکن میں زیادتی نہیں ہونے دوں گا اس کے ساتھ، اس روز چینج آئے گی، اور وہ صبح ہم ہی سے آئے گی اگر ہم بدلیں گے، ہم تعلیم کو فروغ دیں گے اور اس بات کے لیے تیار رہیں گے کہ حق بات کو قبول کریں گے، اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو برائے مہربانی پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے دوستوں سے شیئر ضرور کیجیے، ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے، فائق صدیقی شو، اور مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔